ادراک پور قلعہ منشی گنج پر واقع ہے، جو اب شہر سے گزرنے والی نہر کے مغربی کنارے پر اور دیو بوگ گاؤں کے مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ آبی قلعہ اصل میں دریائے اچمتی، جو اب سوکھ چکا ہے، اور میگنا کے سنگم پر ایک اسٹریٹجک مقام پر بنایا گیا تھا۔ قلعہ کی جگہ کو پہلے ادراک پور کا نام دیا گیا تھا۔ منشی گنج نام کے ساتھ محلے میں بستی کی ترقی بعد کی اختراع ہے۔ اب بھی قصبے کے نواح میں ادراک پور نام کا ایک گاؤں ہے۔ قلعہ کا گرد و غبار اب مٹی سے بھر گیا ہے اور کچھ جگہوں پر گھات چھت کی سطح تک بڑھ گیا ہے۔ قلعہ کی تعمیر کا مقصد مغلوں کے دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف بڑھنے والے ماگ اور پرتگالی قزاقوں کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ غالباً یہ مغل صوبیدار میر جملہ نے تقریباً 1660 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ اینٹوں سے بنا ہوا قلعہ، جس کا سائز چوکور ہے، شمال سے جنوب تک چلتا ہے، جس کی لمبائی 86.87 میٹر اور چوڑائی 59.60 میٹر ہے۔ یہ دو اہم حصوں پر مشتمل پردے کی دیواروں سے گھرا ہوا وسیع کھلا علاقہ، جس میں میکیکو لیٹڈ مرلونز کا تاج ہے، جس میں لگے ہوئے گول کونے کے گڑھ بھی مرلونز کے تاج سے سجے ہوئے ہیں اور مشکیٹری سے چھیدے ہوئے ہیں، اور علاقہ جس کے چاروں طرف ایک گول ڈرم ہے۔ اس طرح کے پردے کی دیواروں کی ایک اور سیریز کے ذریعے بڑے دربار سے ڈول کے لیے ایک اپروچ فراہم کی جاتی ہے۔ قلعہ کی سب سے نمایاں خصوصیت قلعہ کے مشرقی حصے پر 32.5 قطر اور 9.14 میٹر اونچے ایک بلند گول پلیٹ فارم کا موجود ہے، جس تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ قلعے کی ایک اور نمایاں خصوصیت ڈول کے دامن میں زیر زمین کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا وجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ سیڑھیاں زیر زمین سرنگ کی فراہمی کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد اپنے مکینوں کو کسی محفوظ منزل تک ہنگامی طور پر نکالنا ہے، لیکن عملی طور پر سیڑھیاں صرف ایک خفیہ زیر زمین چیمبر کی طرف جاتی ہیں، جو اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کے لیے میگزین یا گودام تھا۔ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ شمال کی طرف ایک اونچا مستطیل گڑھ ہے، جس پر میکیکو لیٹڈ مرلن کا تاج پہنا ہوا ہے، جو ایک محافظ کمرے کے طور پر کام کرتا تھا۔ حالیہ تزئین و آرائش کے کام سے دریافت ہونے والی خاص خصوصیت مئی 2015 ان مزدوروں کے لیے عام دن جو اس مغل قلعے کی تزئین و آرائش کے کام پر مامور تھے۔ جیسا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے پہلے قلعہ کے اندر ایک میوزیم اور ثقافتی مرکز بنانے کا فیصلہ کیا تھا، پچھلے 300 سالوں سے وہاں کئی تزئین و آرائش کی گئی ہیں، لیکن اس بار ایک بہت ہی دلچسپ چیز دریافت ہوئی۔ جب کارکن فرش کا پلاسٹر ہٹا رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ فرش کی بیرونی سطح کے نیچے قطار اور کالم میں کافی تعداد میں گھڑے رکھے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گھڑے تقریباً 350 سال پرانے ہیں، کیونکہ یہ قلعہ 1660 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے بعض محققین نے یہ تشریح کی کہ یہ برتن قلعے کے اندر ٹھنڈا رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور کچھ اس تعبیر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جہازوں کے استعمال کی وجہ جاننے کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی خصوصیت بنگلہ دیش میں پہلی بار دریافت ہوئی ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے فن تعمیر کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ ان گڑھوں کو تلاش کرنے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے تزئین و آرائش کا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قلعہ کا داخلی راستہ مغلوں نے داؤد خان کرانی کو شکست دے کر 1574 عیسوی میں بنگال کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مغلوں نے بنگال میں ترقی پسند حکمرانی کا استعمال کیا۔ بنگال اس وقت ایک بہت امیر صوبہ تھا اور اس پر اکثر قزاقوں نے حملہ کیا تھا۔ مغل سلطنت اس وقت شہنشاہ شاہجہان کی جانشینی کے حوالے سے خانہ جنگی میں بند تھی۔ شاہجہان کے دوسرے بیٹے اور بنگال کے صوبیدار شاہ شجاع نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے آگرہ کی مہم کی قیادت کی۔ اورنگزیب تخت پر فائز ہونے کے بعد بحری جنگ میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے شخص کو مقرر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دریا پر مبنی بنگال شاہ شجاع کی مضبوط گرفت تھا۔ چنانچہ اس نے شاہ شجاع سے نمٹنے کے لیے میر محمد سعید اردستانی المعروف میر جمعہ ثانی کو، جو پہلی
زندگی میں بحری تجارت کا ایک کامیاب تجارت تھا کو سپرد کیا۔ میر جملہ دوم نے شاہ شجاع کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے ہوئے بنگال کی طرف دوڑ لگا دی۔ بعد ازاں میر جملہ دوم کو 1660 میں اس وقت کے صوبے بنگال کا صوبیدار یا گورنر مقرر کیا گیا۔ میر جملہ کو ان قزاقوں کا علم تھا جو بنگال کے اہم شہروں میں دہشت گردی کی مہم چلاتے تھے۔ صوبیدار کے طور پر اپنی تقرری کے بعد اس نے راج محل سے بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ منتقل کر دیا۔ دارالحکومت ڈھاکہ کے قزاقوں سے بچانے کی جستجو میں میر جملہ دوم نے ایک سارخی دفاعی حکمت عملی تیار کی اور ڈھاکہ کے قریب 3 دریائی قلعے بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان 3 قلعوں میں سے ایک منشی گنج کا ادراک پور قلعہ ہے۔ ادراک پور اب منشی گنج حکمت عملی کے لحاظ سے بہت اہم مقام تھا، کیونکہ یہ دریائے میگنا، دریائے شتلکشیا، دریائے اچمتی اور دریائے ڈلیشوری سمیت متعدد دریاؤں کا سنگم تھا۔ یہ قلعہ دریائے اچمتی اور دریائے میگنا کے سنگم کے کنارے پر واقع تھا۔ پرتگالی اور ماگ کے بحری قزاقوں نے اس مقام کو دریائے شتلکشیا کے ذریعے ڈھاکہ تک آگے بڑھنے کے لیے استعمال کیا۔ ڈھاکہ جاتے ہوئے وہ دوسرے اہم شہروں جیسے سونار گاؤں اور بکرم پور کو لوٹتے تھے۔ میر جملہ دوم ڈھاکہ کی حفاظت کے لیے پرعزم تھا اور بکرم پور کے امیر علاقے کو ترقی دینے کے لیے بے چین تھا، لہٰذا اس نے شہروں کو پرتگالی قزاقوں سے بچانے کے لیے سارخی دفاعی حکمت عملی تیار کی۔ ادراک پور قلعہ ان کی حکمت عملی کا مرکز تھا۔ قلعہ کی تعمیر کا مقصد مغلوں کے دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف بڑھنے والے ماگ اور پرتگالی قزاقوں کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ اس قلعے کو مغل ایڈمرل ابو الحسن کے ماتحت 200 فریگیٹس کے بحری بیڑے کے بحری اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ حکمت عملی کے مطابق جب بھی قزاقوں نے ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی تو مغل سپاہیوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے 200 جنگی جہازوں کی توپوں سے ادراک پور قلعہ سے مارٹر داغیں، جس سے قزاقوں کے پاس پیچھے ہٹنے یا مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ دریا تاہم اگر بحری قزاقوں میں سے کوئی بھی بحری جہاز ابتدائی حملے میں بچ جاتا اور ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتا تو سونا کنڈا قلعہ اور حاجی گنج قلعہ جو بالترتیب دریائے شتلکشیا کے مشرقی اور مغربی کنارے پر واقع ہیں، ان جہازوں اور جہازوں پر گول گول گولیاں برسانا شروع کر دیتا۔ تمام قزاقوں کے جہازوں کو دریا پر ڈبو دینا یہ غالباً 1660 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ادراک پور دریائی قلعہ دوسرے مغل قلعوں سے مختلف ہے اور اس میں متعدد منفرد خصوصیات ہیں۔ قلعہ بظاہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، مشرقی حصہ اور مغربی حصہ۔ چکور مشرقی حصہ اور کثیر الاضلاع مغربی حصہ مل کر مکمل قلعہ بناتا ہے۔ اینٹوں سے بنایا ہوا قلعہ ایک وسیع کھلے علاقے پر مشتمل ہے جس کے چاروں طرف دیواریں ہیں اور زاویوں پر گڑھ ہیں۔ موٹی دیوار شمال سے جنوب تک چلتی ہے جس کی لمبائی 86.87 میٹر اور چوڑائی 59.60 میٹر ہے۔ یہاں بہت سے برج ہیں جہاں سے دشمن کی نقل و حرکت دیکھی جاتی ہے۔ قلعہ کی سب سے نمایاں خصوصیت قلعہ کے مشرقی حصے میں موجود گول ڈول ہیں۔ سرکلر ڈرم ایک اور قلعہ بندی کی دیوار سے بند ہے جو ایک بڑی توپ کو چڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ منشی گنج ڈھاکہ شہر سے صرف 35 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ گلستان ڈھاکہ سے بسیں دستیاب ہیں۔ منشی گنج کوٹ بس اسٹینڈ تک پہنچنے میں بسوں کو لگ بھگ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ادراک پور قلعہ بس اسٹینڈ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ منشی گنج بھی صدر گھاٹ لانچ ٹرمینل ڈھاکہ سے لانچ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ منشی گنج ضلع ڈھاکہ سے منشی گنج تک کئی ٹرانسپورٹ دستیاب ہیں۔ بس سروسز، دیگر پار اور ڈھاکہ ٹرانسپورٹ ہیں۔ تمام بسیں ڈھاکہ کے گلستان سے شروع ہوتی تھی۔ اس پر آپ کے لیے 60 سے 80 ٹکٹ لاگت آئے گی اور سڑک کی ٹریفک کے لحاظ سے 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک بس کا سفر درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پوستو گولا سے CNG آٹو رکشہ کرایہ پر لے سکتے ہیں اور آپ کو مختار پور پل پر لے جانے کا کرایہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ضلع ڈھاکہ کے بالکل قریب ہے لیکن پھر بھی ضلع سے مناسب ہوٹل تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ڈھاکہ کے لوگ ایک دن کی سیر کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ کو منشی گنج شہر میں رہنے کی ضرورت ہے
تو اس صورت میں آپ کو ہوٹل کمفرٹ میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہر کا بہترین حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ہوٹل 3 اسٹار انٹرنیشنل ہے، لیکن اس کے کمروں کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں کمرے کے لحاظ سے 100 سے 700 فی رات لگیں گے۔ قلعہ کے آس پاس کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں۔ اس آبی قلعے کی مغل تعمیراتی خصوصیات کا مشاہدہ کریں۔ مغل دور کے دفاعی نظام کا تجربہ کریں، جہاں وہ اس قسم کا قلعہ بنا کر اپنے علاقے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ادراکپور قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔